سب سے پہلے تو میں اپنے خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فادر وکٹر سویرا کا، جنہوں نے سویرا چینل چلایا اور مجھے موقع دیا تاکہ میں آج سویرا ٹی وی چینل پر پاک جمعے کے حوالے سے گفتگو کر سکوں، بات چیت کر سکوں۔ بات کرنے سے پہلے ہم کلام مقدس میں سے آیت سنیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 44ویں آیت سے۔ اور چھٹی گھڑی کے قریب تھا کہ سارے ملک پر اندھیرا چھا گیا، جو نامی گھڑی تک رہا، کیونکہ سورج تاریک ہو گیا تھا، اور ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا، اور یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی۔ کلام مقدس میں سے ہم نے آج جو آیت سنی ہے، خداوند یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، خداوند یسوع مسیح کا جان دینا۔ ایک کیا خوب شعر ہے، دور افق پر سرخی چھائی، دور افق پر سرخی چھائی، امن کا سورج ڈوب گیا، دھار اٹھا کر چلنے والا، دھار اٹھا کر چلنے والا یسوع ہو مصلوب کیا۔ جس بات پر بات چیت کرنے کو ہے، جس دن پر بات چیت کرنے کو ہے، اس دن کو بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ پاک جمعہ کے حوالے سے، گڈ فرائیڈے کے حوالے سے، یسوع مسیح کی اذیتوں کے حوالے سے، یسوع مسیح کا موت کا دن، ہم سب کی نجات کا دن۔ اس دن کو بہت سارے ناموں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس دن ہم سب کی، اس کائنات کی کاملیت کا دن بھی کہا جاتا ہے کہ کل کائنات کا جو کام ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کائنات کو بچا لیا، ناممکن کو ممکن اس نے کر دیا ہے۔ اس لیے اس دن کی اہمیت ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پاک جمعے پر بات کریں، یسوع مسیح کی اذیتوں پر، دکھوں پر، تکلیفوں پر، میں ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ تھا جس نے اپنے گھرانے کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وہ چلا رہا تھا اور ریلوے میں وہ نوکری کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا تھا ایک جو اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ ایک دن ڈیوٹی پر جب باپ جا رہا تھا تو بیٹے نے ضد کی کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے، تو بیٹا بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ جب باپ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا اور ڈیوٹی میں مگن تھا تو بیٹا کھیلتے کھیلتے اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے ریلوے، خاص طور پر ریل گاڑیوں کا تبادلہ ہوتا تھا، جسے کانٹا کہتے ہیں۔ جس ریلوے ٹریک پر بیٹا کھیل رہا تھا اسی ریلوے ٹریک پر گاڑی بھی آ رہی تھی۔ جب باپ نے دیکھا کہ ریلوے ٹریک پر گاڑی آ رہی ہے، ایک دفعہ وہ گاڑی کی طرف دیکھتا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھ رہے تھے، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی میں تقریباً 300-400 لوگ ہیں اور ایک طرف اس کا بیٹا ہے۔ اب کیا کرے، کس کو بچائے؟ اگر وہ کانٹا تبدیل کرتا ہے تو گاڑی آگے چلی کھائی میں گر جاتی ہے، اگر نہیں تبدیل کرتا ہے تو پھر اس کا بیٹا جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس نے بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد کانٹا تبدیل نہ کیا اور اپنے بیٹے کو شہید ہونے دیا۔ اب ایک باپ نے اپنی محبت، اپنا پیار اس دنیا کے لیے، اس گاڑی کے تمام مسافروں کے لیے دکھایا اور اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ اور یہی ہم کلام مقدس میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، لیکن یہ کائنات، یہ دنیا گناہ کی دلدل میں دھستی گئی، اور خدا باپ اس دنیا کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، اسے اس دنیا میں بھیج دیتا ہے تاکہ یہ دنیا بچ جائے۔ جس طرح سے ہم کلام مقدس میں بھی پڑھتے ہیں، یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت میں، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا
تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو اس بیٹے کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اس دنیا میں آنے کے بعد جب وہ خدا کا کلام، خدا کی بادشاہی کا پیغام دنیا تک پہنچا رہا تھا تو بہت سارے لوگ اس کو قتل کرنے کے منصوبے، اس کو مارنے کے منصوبے بنا رہے تھے، جن میں خاص طور پر سردار کاہن لوگ تھے۔ اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ آخری کھانے کے بعد، جو وقت آ گیا آخری کھانے کے بعد، وہ باغ گتسمنی میں دعا کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پر بہت سارے سپاہی لاٹھیوں اور تلواروں کو لے کر اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور وہاں پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اب ایک اور منظر وہاں پر نظر آتا ہے کہ جو لوگ، جو شاگرد اس کے ساتھ مرنے اور جینے کی قسمیں کھاتے تھے، کیا استاد ہم تیرے ساتھ جئیں گے، تیرے ساتھ ہی مریں گے، وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور جب چھوڑ کر چلے گئے تو وہ تنہا رہ گئے۔ اب ان میں سے یہودا اسکریوتی کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جس نے بے وفائی کی 30 سکوں کی خاطر ہمارے نجات دہندہ کو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اور اپنے استاد کو 30 سکوں کے عوض اس نے پکڑوا دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح پکڑا گیا تو پطرس نے بھی 3 بار انکار کیا ہے۔ سو ان کے متعلق کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، ایک شعر بہت ہی خوبصورت ہے ایسے لوگوں کے متعلق۔ ہم بھی اپنی اگر زندگی پر غور کریں، جن کے ساتھ ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ہم سے بے وفائی کر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو ہم ہی پر برس پڑے۔ یسوع مسیح جب پکڑوایا گیا، ساری رات اذیت دی گئی، دکھ دیے گئے، تکلیفیں دیے گئے، پریشانی دی گئی، اور پھر صبح اٹھتے ہی اسے بھاری صلیب اٹھا کر یروشلم سے کوہ کلوری پہاڑ تک جانا تھا۔ اب یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہ تھا، کٹھن راستہ تھا، مشکل راستہ تھا، پتھریلا راستہ تھا، اور جب بھاری صلیب انسان کو اٹھانی پڑے تو وہ کیسے حال میں ہوگا۔ ساری رات سپاہیوں نے اسے مارا، پیٹا، گالی گلوچ کیا، کوڑے مارے، اذیتیں دیں، اور پھر صبح اٹھتے ہی ایسے ہی ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اسے بھاری صلیب اٹھا کر چلنا پڑا۔ اور جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں بہت ساری مشکلیں آئیں۔ بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ کا نجات دہندہ گرتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، اور سپاہی اس کو گالیاں دیتے ہیں، بکتے ہیں، اس پر کوڑے مار رہے ہیں، جلدی چلے تاکہ اس مقام تک پہنچے جہاں پر اسے مصلوب کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ راستے میں ہم درد بھی آتے ہیں، جس طرح سے جب یسوع مسیح کا نورانی چہرہ گرنے کے بعد مٹی اور کیچڑ کے ساتھ دھبا ہو گیا تھا، تو ایک عورت آئی، اس نے اپنے رومال کے ساتھ اس کے منہ کو پونچھا۔ پھر ایک بندہ انہوں نے پکڑا، شمعون کرینی، جس نے یسوع کی صلیب اٹھائی۔ بہت ساری عورتیں جو دکھ میں تھیں، روتی ہوئی یسوع کے پیچھے آ رہی تھیں، مگر یسوع نے ان سے کہا کہ اے یروشلم کی بیٹیوں، مجھ پر مت رو، بلکہ اپنے آپ اور اپنے بچوں پر، کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو سوکھے سے تو ضرور کریں گے، اس لیے اپنے آپ پر غور کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یسوع مسیح جب چلتا جا رہا ہے بھاری صلیب اٹھا کر، تو بہت ساری تکلیف ہو رہی ہے، جسمانی دکھ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پیاسا بھی ہے، نڈال بھی ہے، اور جب وہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پر اسے مصلوب کیا جانا تھا، تو وہاں پر کیا حالت ہوگی؟ کیا ایسے ہی انہوں نے مصلوب کر دیا؟ نہیں، وہاں پر جا کر بھی اس کے کپڑے اتارے گئے، وہ کپڑے جو خون کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اور نہ صرف بھرے ہوئے تھے بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بدن کے ساتھ چسپاں ہو گئے تھے، آسانی کے ساتھ انہیں اتارا نہیں جا سکتا تھا، اور ظالم اس وقت ان کپڑوں کو کھینچ کر اتارتے ہیں، اور کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے بدن سے خون پھر سے نکل آتا ہے۔ وہ بدن جو نورانی بدن ہے اب خون کے ساتھ بھرا ہوا ہے، دھبوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اذیتیں اٹھا رہا ہے۔ کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت؟
اور پھر نہ صرف کپڑے اتارے گئے بلکہ اسے اس صلیب پر مصلوب کر دیا گیا. اور جب اسے وہاں پر مصلوب کیا جا رہا تھا تو صلیب پر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا, جو 3-3 انچ کے کانٹے تھے. 6-6 انچ کے کیل اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں ٹھوکے گئے, بھالا اس کی پسلی میں مارا گیا. کیا ہی وہ دن ہوگا, کیا ہی وہ وقت ہوگا کہ اذیت میں سے گزر رہا ہے ہمارا یسوع, ہمارا نجات دہندہ, ہمارا خداوند, صرف میری اور آپ کی خاطر, تاکہ وہ گناہ دھل جائے جو عدن میں پیش آیا تھا. انسان کے گناہ کو دھونے کے لیے بیٹے کو اپنا خون بہانا پڑا تھا. انسان کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ مصلوب ہو رہا ہے, تاکہ ہم اس نجات کے وارث بنیں جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا. پھر وہاں پر ہمیں اگر اپنی زندگی پر غور کریں, ایک چھوٹی سی سوئی بھی چبھ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور وہاں پر یسوع کو 6-6 انچ کے کیل اور 3-3 انچ کے کانٹے اور بھالے مارے جا رہے ہیں. یسوع کچھ نہیں بول رہا ہے, بے برے کی طرح وہ خاموش ہے, وہ چل رہا ہے اور خاموش ہے. اور جب اسے مصلوب کیا گیا تو پھر اس صلیب پر, جو صلیب لعنتی گنی جاتی تھی, یہ صلیب جس پر مجرموں کو سزا دی جاتی تھی, جس صلیب پر مارا جاتا تھا, گاڑا جاتا تھا ان لوگوں کو جو بڑے بڑے جرم کیا کرتے تھے, جو قاتل تھے, جو زناکار تھے, جو چور تھے, جو حکومت کی بغاوت کیا کرتے تھے. لیکن یہاں پر تو بے برہ مصلوب کیا جا رہا ہے, خاموش ہے. جب وہ مصلوب ہو رہا ہے تو ایک وقت آیا کہ اس کی زبان مبارک کھلی ان بے وفاؤں کے لیے جو اسے چھوڑ کر چلے گئے, ان کے لیے جو اسے مار رہے ہیں, ان کے لیے جو آج بھی اسے اذیت دیتے ہیں جب گناہ کی زندگی گزارتے ہیں, جنہیں ہم 7 صلیبی کلمات کے نام سے جانتے ہیں, جن میں سے اس نے پہلا کلمہ معافی کا بولا, اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور نہ صرف معافی کا بلکہ معافی کے بعد وہ نجات کی بات بھی کرتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور پھر ہمیں نجات میں داخل کرتا ہے. آپ مصلوب ہو رہا ہے اور ہمیں زندگی دے رہا ہے, آپ دکھ اٹھا رہا ہے اور ہمیں شفا دے رہا ہے, اس کا زخم چھلنی ہو رہا ہے اور ہمیں وہ شفا کے ساتھ بھر رہا ہے. سو ایسا منجی, ایسا نجات دہندہ, ایسا المسیح, ایسا خدا کہاں پر ہوگا جو ہم سب کی خاطر مصلوب ہو رہا ہے. وہ ہمارے دکھوں کو اپنے خون کے ساتھ دھوئے جا رہا ہے. اور پھر اس نے محبت کا پیغام دیا ہے اپنی ماں سے کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے, اور شاگرد سے کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے. اور پھر جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اب تنہا سمجھ رہا. وہ ایلی ایلی لما شبکتانی, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, اے باپ اے باپ, اے میرے خدا اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب یہ کلمہ جب انسانی دکھ اور انسانی تکلیف میں سے گزر رہا ہے, کیونکہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے, پیاسا ہوتا ہے. ساری رات اس کو مارا گیا, پیٹا گیا, پھر بھاری صلیب اٹھا کر سارے سفر میں سے گزارا گیا, پھر اسے کیل ٹھونکے گئے, مصلوب کیا گیا, تو نہ ڈھال تو ہوگا نا, پیاسا ہوا. اور نہ صرف وہ پیاسا ہے اس پانی کا جسمانی طور پر, بلکہ نوشتوں کو وہ پورا کر رہا ہے. میں پیاسا ہوں, اور آج وہ پیاسا ہے میرا اور آپ کا. جب ہم آج بھی اسے دکھ دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, آج بھی وہ پیاسا ہے. اس لیے اس کی پیاس مٹانے کے لیے ہمیں ان ساری باتوں پر, اس سارے کلمات پر غور کرنا ہوگا, صلیب پر غور کرنا ہوگا. اور نہ صرف پھر وہ پیاس کی بات کرتا ہے, بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے تیار کر رہا ہے. فتح مندی کا نعرہ, اور کیا کہتا ہے کہ تمام ہوا, مکمل ہو گیا ہے. وہ منصوبہ جو باپ نے بیٹے کے سپرد کیا تھا اسے مکمل کر دیا اس نے. فتح مندی کا نعرہ لگا رہا ہے, تمام ہوا. اور پھر ملاپ کا کلمہ جو بولا گیا ہے,
پھر سے باپ کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ صلیب ہمارے لیے خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ وہ صلیب جو پہلے لعنتی گنی جاتی تھی، جس کے متعلق کرنتھیوں میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صلیب تو ہمارا نشان ہے، ہماری فتح ہے، ہماری فتح کا نشان ہے، ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے۔ دور کہیں صلیب نظر آ جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہمارے مسیحی بہن بھائی، اور دل شاد ہو جاتا ہے۔ اس صلیب کا ہم انکار نہیں کر سکتے، جس صلیب کو خدا نے بلندیاں بخش دی ہیں، باپ نے بلندیاں بخش دی ہیں۔ وہ لعنتی موت آج فتح مندی کی موت بن گئی ہے میرے اور آپ کے لیے، جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ دن نہ صرف اس کی موت کا دن ہے، بلکہ میری اور آپ کی نجات کا دن ہے، میرے اور آپ کے لیے فتح مندی کا دن ہے۔ ہم سب کی خاطر وہ مصلوب ہوتا ہے، سو اس کی قربانی کو اس طرح سے رائے گاہ نہ جانے دیں، بلکہ اس مقصد کو، اس قربانی کو، اس خاص طور پر مشن کو جو بیٹا باپ کی طرف سے لے کر آیا تھا، اسے آج ہم نے اپنی زندگی سے پورا کرنا ہے۔ اور پھر وہاں پر قربانی دیکھیں، محبت دیکھیں اس ماں کی بھی، جو پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک، اس کے دفن ہونے تک اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھ سکتی ہے؟ یہ ہماری وہ ماں ہے جسے ہم کل کائنات کی ماں بھی کہتے ہیں، مقدسہ ماں مریم، جس نے اپنے بیٹے کو ہم سب کی خاطر دے دیا۔ پیدائش پر ہی کہہ دیا گیا تھا کہ تیری جان میں سے تلوار پھر جائے گی، تو اس نے قبول کیا، اس نے قبول کیا، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یہ سارا کچھ تھا میرے اور آپ کی خاطر۔ جب اس کی گود میں اس کی لاش کو رکھا جاتا ہے تو کیا حال ہوگا اس ماں کا؟ کس طرح سے تڑپتی ہوگی وہ ماں اپنے بیٹے کے سر سے تاج اتارتے ہوئے، کانٹوں کا تاج اتارتے ہوئے۔ اس کا جگرا ٹوٹ رہا ہوگا، اس کے بدن میں کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، پریشانی آ رہی ہوگی، لیکن یہ سارا کچھ اس نے میری اور آپ کی محبت کی خاطر پیش کر دیا ہے۔ سو اس لیے آج ہم اس قربانی کو نہ بھولیں جو میرا خداوند میری اور آپ کی خاطر دے رہا ہے۔ اس نے ہماری خاطر مصلوب ہو کر ہمیں نجات کا وارث بنا دیا ہے، اس منصوبے کو پورا کر دیا ہے، اس کام کو پورا کر دیا ہے جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا تھا۔ سو آج بیٹا ہمیں بھی کام دے رہا ہے، ہمیں مشن دے رہا ہے، جس طرح سے پطرس سے کہا کہ تو کیفا اور میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا، اسی کلیسیا میں ہمیں آگے بڑھنا ہے اور خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، خدا کی قربت کو ظاہر کرنا ہے، خدا کی محبت کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہے۔ سو یہ دکھ، یہ تکلیف جو جسمانی طور پر ہمارے خدا نے ہماری خاطر سہے ہیں، انہیں ہم نے اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہوئے نجات کی طرف بڑھنا ہے۔ سو آج اپنے تمام گناہوں سے، اپنی تمام خطاؤں سے اپنے خدا سے معافی چاہیے، تاکہ ہم معافی پاتے ہوئے اپنے خدا کے جلال میں داخل ہونے والے بن سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں